تو گزشتہ حصے میں آپ نے علی احمد کے عاشقانہ مزاج اور ان کی عادت و اطوار کے متعلق جانا۔ آئیے چلتے ہیں ان کی دوسری بیگم صفیہ کے احوال جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 4 علی پور کا ایلی۔ صفیہ شام کوٹ کی ایک مٹیار تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر عجب وقار تھا۔ اس کا لامبا قد، کشادہ پیشانی اور استادہ چال دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے شام کوٹ میں ایک کلوپیترا پیدا کر دی ہو۔ صفیہ کو دیکھ کر علاقے کا پولیس انسپکٹر شہاب الدین اپنے اوساں کھو بیٹھا تھا، لیکن پولیس کا اعلیٰ افسر ہونے کے باوجود شام کوٹ کی اس مٹیار حسینہ کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہاب الدین کے دل میں صفیہ کی آرزو نے عشق کا رنگ اختیار کر لیا، اور عالم مجبوری میں وہ صفیہ کو اغوا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چونکہ شہاب الدین کے ذرائع وسیع تھے، اس لیے وہ صفیہ کو لے کر امرتسر پہنچ گیا اور اسے اپنے موروثی مکان کے دیوان خانے میں بٹھا کر خود والدین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اندر چلا گیا، تاکہ صفیہ کے لیے اپنے مکان میں دائمی جگہ پیدا کر سکے۔ علی احمد اس وقت اتفاق سے اپنے دوست شہاب الدین سے ملنے اس کے مکان پر جا پہنچے۔ صفیہ کو دیکھ کر وہ بھونچ کے رہ گئے۔ صفیہ کی بے پرواہ اور بھرپور جوانی نے ان کی قوت تسخیر کو للکارا۔ نہ جانے اس مختصر سے وقفہ میں شہاب الدین کے دیوان خانے میں ٹین کے سپاہی نے اس سرخ و سفید مٹیار کو کیا جوہر دکھائے کہ شہاب الدین کی آمد سے پہلے ہی صفیہ علی احمد کی ہو کر رہ گئی، اور ایک بچے کی طرح علی احمد کی انگلی پکڑ کر دیوان خانے سے باہر نکل آئی۔ آصفی محلے میں صفیہ کو چھپائے رکھنا مشکل کام نہ تھا، اس لیے پولیس کی صفیہ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں عکارت گئیں، اور صفیہ چپکے سے علی احمد کی بیوی بن گئی۔ صفیہ کے آنے پر محلے میں کافی ہلچل پیدا ہوئی، مگر بیچارے محلے والے معمولی احتجاج کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ حاجرہ اس نئی آمد پر سٹ پٹائی، روئی، لیکن حاجرہ کی سنتا ہی کون تھا؟ اس کے علاوہ وہ خوب جانتی تھی کہ علی احمد کے گھر میں اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں، چاہے وہ صفیہ آتی یا نہ آتی، اس لیے جلدی وہ خاموش ہو گئی۔ علی احمد کی والدہ جانتی تھی کہ بیٹا اپنے باپ کی طرح جذباتی واقع ہوا ہے۔ خاوند کے جذبہ محبت کی وجہ سے اس نے عمر بھر رنڈاپے میں بسر کی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں بیٹا بھی اسی جذبہ کے تحت اسے داغ مفارقت نہ دے جائے، اس لیے وہ بھی چپ چپ ہو رہی کہ چلو بیٹے کے صدمے کی نسبت دوسری بہو کا گھر میں آنا برا نہیں ہے۔ محلے والے بھی خاموش ہو رہے، کیونکہ صدائے احتجاج بلند کرنا تو آسان ہے، مگر اسے قائم رکھنا محنت طلب بات ہے۔ انہیں صرف گلہ یہ تھا کہ صفیہ شام کوٹ کی ترکھانی تھی، اور ایک ترکھانی کا آسفیوں میں شامل ہونا تکلیف دہ امر تھا، مگر اس کا کیا کیا جاتا کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی تھی، اور کھلے بندوں شریعت کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ تھا۔ صفیہ کے آنے پر حاجرہ کی حیثیت محض ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ اس وقت حاجرہ کی گود میں ایلی تھا۔ وہ ایک نحیف و نژاد بچہ تھا، اکثر بیمار رہتا۔ حاجرہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ اس کے پاس فرت اور ایلی تھے، جن کے سہارے وہ زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس لیے اس کی تمام تر توجہ ایلی کے علاج معالجے کی طرف متبدل ہو گئی۔ ایلی زندہ رہے، ایلی صحت مند ہو جائے، چاہے گھر میں بیسیوں صفیائیں آ جائیں، پڑی رہے اپنے نصیب میں بہن، مقدر کے خلاف کیا شکوہ۔ حاجرہ کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے بالوں اور دوپٹے سے عطر کی خوشبو آنے کی بجائے ہسپتال کی آیوڈین اور پنساری کے کسٹر آئل کی بو آنے لگی۔ اس کے خیالات میں اپنے گھر کی بجائے ایلی کے گھر بس گیا۔ جب ایلی جوان ہوگا، جب ایلی کی بیوی آئے گی، جب اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہوگا، جب لٹا ہوا سوہاگ لوٹ آئے گا۔ حاجرہ نے بستر پڑے ہوئے بیمار ایلی کی طرف دیکھا اور فرط محبت سے اس کے قریب تر ہو گئی۔ ننھی فرت حیران کھوئی سی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ حاجرہ، فرحت اور ایلی، یہ ان کی دنیا تھی۔
حاجرہ ایلی کی طرف دیکھتی رہی، فرت حاجرہ کا سہارا ڈھونڈتی رہی اور ایلی بے بس نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھے گیا، اور ساتھ والے کمرے میں روغنی، گجری اور ٹین کا سپاہی محبت کا میدان جنگ مارنے میں مصروف رہے، اور علی احمد کی بوڑھی ماں جائے نماز پر یوں بیٹھی رہی جیسے کچھ سن رہی ہو نہ کچھ دیکھ رہی ہو۔ انوکھا انتقام۔ ایلی جیے گیا، بچپن کی لمبی بیماری کے چنگل میں پڑا وہ آخری سانس لیتا رہا، مگر لیتا رہا۔ اس کی لاغری اور ناتوانی کی وجہ سے بیماری اسے ہلاک نہ کر سکی اور بالآخر چھوڑ گئی۔ وہ روبہ صحت ہونے لگا۔ حاجرہ نے اسے روبہ صحت ہوتے دیکھا تو اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ ایلی زندہ رہے گا۔ ایلی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ایک بار پھر حاجرہ کی توجہ اپنے لٹے ہوئے سہاگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ خاوند کے لیے جو دبی چھپی محبت اس کے دل میں تھی وہ پھر سے ابھر آئی، لیکن اظہار کو کون روک سکتا ہے؟ اصلی روپ میں نہ صحیح، کسی بہروپ میں صحیح۔ حاجرہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی پیار کی آگ نے نفرت کا دھوپ دھار لیا، تاکہ اظہار تو ہو سکے لیکن نفرت جتانے کا بھی کوئی ذریعہ نہ۔ وہ تو خود علی احمد کی محتاج تھی، اس کی نفرت یا محبت کو خاطر میں کون لاتا تھا؟ وہ بیچاری کر ہی کیا سکتی تھی؟ اور اظہار تو جب ہی اظہار ہوتا ہے جب دوسرے اسے محسوس کریں۔ حاجرہ نے اسی اظہار محبت یا نفرت کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا، ایسا انوکھا طریقہ جو صرف عورت ہی کو سوچ سکتا ہے، جسے عمل میں لانے کی جرت صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی سوکن صفیہ سے عشق لگا لیا، اس لیے کہ اس طرح وہ علی احمد کا حریف بن سکتی تھی، اسے رقابت کی آگ میں جلا سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی احمد کے گھر نوکرانی حاجرہ اب علی احمد کی نوکرانی نہیں تھی بلکہ اس کی حریف تھی۔ وہ صفیہ کی نوکرانی بھی نہ تھی، وہ شاک نوکر نہیں ہوتے۔ اگر صفیہ کے دل میں ہم جنسی کا ذرا سا بھی پہلو ہوتا تو حاجرہ کی کامیابی یقینی ہو جاتی، اور علی احمد حاجرہ کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن ایسا ہونا تھا نہ ہوا۔ صفیہ اپنے فطری مردانہ جاہ و جلال کے باوجود اپنی سرشت میں ہم جنسی کا پہلو نہ رکھتی تھی، اس لیے حاجرہ کے انوکھے تسلیم و رضا کے جذبے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر طنز بھری مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ اچھا تو میں آزما کر دیکھوں، اس نے سوچا، اور وہ حاجرہ کو آزمانے کے دلچسپ مشغلے میں کھو گئی۔ حاجرہ قدم آگے اٹھا چکی تھی، اب وہ پیچھے نہ ہٹ سکتی تھی۔ صفیہ کیا کہے گی کہ وہ اظہار محبت محض ایک دکھلاوا تھا؟ اس خیال سے حاجرہ کے پاس خودداری پر ٹھیس لگتی دھند اس راہ پر آگے بڑھنے لگی۔ ایک قدم اور شاید اب صفیہ کو یقین آ جائے، ایک قدم اور شاید اب صفیہ قائل ہو جائے۔ وہ آگے بڑھتی گئی صفیہ کی جانب، اور فرت اور ایلی پیچھے رہتے گئے، پیچھے، کہیں دور پیچھے۔ او صفیہ! حاجرہ کی آواز میں وہ للکار تھی جو صرف احساس شکست ہی پیدا کر سکتا ہے۔ صفیہ، آزما کر دیکھو صفیہ۔ دور ایلی پڑا چارپائی پر رو رہا تھا۔ فرت گڑیا گڑیا کھیلتے کھیلتے اکتا گئی تھی۔ گھر کے چھوٹے سے ویران کمرے میں جو حاجرہ کے لیے مخصوص تھا، فرت اور ایلی تنہا رہ گئے۔ نرالا امتحان۔ باورچی خانے میں حاجرہ صبح شام صفیہ کی خوشنودی کے لیے مصروف کار رہتی۔ صفیہ پھولدار پلنگ پوش پر بظاہر بے نیاز بیٹھی علی احمد کا انتظار کرتی، اور علی احمد گھر سے باہر اپنی قوت تسخیر کے امتحان میں مصروف رہتے۔ حاجرہ کے کمرے میں ایلی اور فرحت رو رو کر بھوکے سو جاتے۔ پھولدار پلنگ پر بیٹھے بیٹھے صفیہ انتظار سے اکتا چکی تھی۔ حاجرہ، جب تک وہ نہ آئے تم باورچی خانے سے نہیں جانا، سونا نہیں۔ اور حاجرہ چوکی پر بیٹھی انتظار کرتی کہ کب علی احمد آئیں اور وہ انہیں کھانا کھلائے اور فارغ ہو کر پھر اپنا چولہا جلائے۔
ایلی اور فرحت جو بھوکے تھے ان کے لیے شاید کچھ کھانا پک جائے۔ علی احمد جب واپس آتے تو چپکے سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہوتے تھے تاکہ صفیہ کو معلوم نہ ہو کہ وہ اتنی دیر سے لوٹے ہیں، لیکن ان کی آہٹ پا کر صفیہ جاگ اٹھتی، وہ علی احمد سے بگڑتی، علی احمد اسے مناتے لیکن وہ بگڑے چلی جاتی۔ پھر کمرے سے دھینگا مشتی کی آوازیں آنے لگتی، چونکہ معاملے کی نزاکت دیکھ کر ڈان کوہٹے میدان میں آ نکلتا، ٹین کا سپاہی اپنے داؤ دکھاتا، بالآخر شام کوٹ کا وہ مضبوط مگر حسین قلعہ سر ہو جاتا اور صفیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ علی احمد خوب جانتے تھے کہ ٹین کا سپاہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکتا ہے، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حاضرہ کو آواز دی جاتی، حاضرہ کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد ٹین کا سپاہی تازہ دم ہو کر پھر سے میدان میں کارزار میں شام کوٹ کے قلعے کو للکارتا اور حاضرہ چپکے سے اپنا چولہا جلا کر سوئے ہوئے بچوں کے لیے کھانا پینے کا انتظام شروع کر دیتی۔ پھر صفیہ کو ایک نئی بات سوجھی، ایک نیا امتحان۔ حاضرہ، صفیہ بولی، دیکھو تو میری باہوں میں سونے کے کڑے ہوں تو کیسا رہے؟ وہ آنکھ بچا کر مسکرائی۔ اسی دن حاضرہ کی زندگی میں ایک نئی بات پیدا ہو گئی، روپیہ بچانا، صفیہ کے کڑوں کے لیے روپیہ بچانا، صفیہ کے لیے ریشمی کپڑے مہیا کرنا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حاضرہ صفیہ کو اپنا نہ سکی۔ صفیہ فرحت اور ایلی کو دیکھ کر خوش نہ ہوتی تھی، الٹا اس کی تیوری پر بل پڑ جاتے۔ نگاہیں خوشنگی ہو جاتی کیونکہ اس کے اپنے یہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ علی احمد کبھی کبھار حیرانی سے ان دو بچوں کی طرف دیکھتے، جیسے ان کے وجود سے پہلی مرتبہ واقف ہو رہے ہوں۔ انہیں یاد آتے کہ وہ ان کے اپنے بچے ہیں، اور پھر وہ بچے خام خواہ ان کو اچھے لگنے لگتے، اور وہ کھانا کھاتے ہوئے آواز دیتے، ایلی یہاں آؤ، یہ لو بوٹی، جسے ہاتھ میں پکڑ کر ایلی وہ بے حد مسرور ہوتا اور یوں فخر سے اٹھائے پھرتا جیسے وہ تمغہ ہو۔ حاجرہ اس بات کا خیال رکھتی کہ یہ بچے یہ محسوس نہ کریں کہ جو چیز علی احمد اور صفیہ کو میسر تھیں وہ انہیں نصیب نہیں، اس لیے وہ انہیں ہر قسم کی تھوڑی تھوڑی چیز منگوا دیا کرتی تھی۔ اگر علی احمد کے لیے پلاؤ تیار ہوتا تو وہ انہیں نمکین چاول پکا دیا کرتی اور کہتی، لو یہ بہترین قسم کا پلاؤ ہے، اور ایلی اور فرحت خوشی خوشی وہ بہترین کا پلاؤ کھاتے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ دیکھتے کہ ان کی ماں گھر میں برتن مانجنے اور صفیہ کا کھانا پکانے میں صبح شام مصروف رہتی ہے، اور وہ صفیہ پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتی، تو وہ محسوس کرتے کہ ان کی ماں محض نوکرانی ہے۔ مرتبہ انہوں نے عورتوں کو گھر بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن صفیہ اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ علی احمد کو مجبوراً اپنی اس دلچسپی کو گھر سے باہر تک ہی محدود رکھنا پڑا۔ اب وہ راتیں باہر گزارنے لگے اور آدھی آدھی رات گئے گھر آنے لگے۔ صفیہ نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، لیکن علی احمد سزائے احتجاج سے نہ ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ صفیہ کی بڑی سے بڑی صدائے احتجاج کو ٹین کا سپاہی مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے۔ بچپن، مہندی رنگے ہاتھ۔ ایلی بڑا ہوتا جا رہا تھا، گرد و پیش کے حالات کو سمجھے بغیر ان سے متاثر ہو رہا تھا۔ پلنگ پر بیٹھی ہوئی صفیہ اس کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ وہ صفیہ جس کے مہندی رچے ہاتھ ہر وقت حرکت میں رہتے تھے، جس کے ہاتھوں کی میلی زرد انگوٹھیاں گھومتی تھیں، جس کے مہین ململ کی قمیض ہر وقت ابری رہتی تھی، وہ صفیہ جس کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس کی ماں ہر وقت کمر بستہ رہتی تھی، جس نے ماں کو بچوں سے چھین لیا تھا، جس نے اس کے باپ کو اپنے جادو کی زد سے ٹین کے سپاہی میں تبدیل کر رکھا تھا، وہ صفیہ، وہ اس صفیہ سے ڈرتا تھا، اس کے خونی ہاتھوں سے ڈرتا تھا، اس کے بالوں کے جونڈے سے ڈرتا تھا، اس کی مہین قمیض سے ڈرتا تھا، چوری چوری اس کی طرف دیکھتا، اس کے بے نام طاقت کو محسوس کرتا، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، کانوں کی لوئیں گرم ہو جاتی، تنفس تیز ہو جاتا، پھر اس کی روح کی گہرائیوں سے ایک طوفان اٹھتا، صفیہ کے خون سے بھیگے ہوئے ہاتھ اس کی طرف لپکتے، زرد میلی انگوٹھیاں گھومتی،
اس کا سر چکرانے لگتا، طبیعت مالش کرنے لگتی اور وہ دیوانہ وار بھاگتا دور، صفیہ کے کمرے سے دور، ان تمام چیزوں سے جنہیں صفیہ کے خون آلود ہاتھوں نے چھوا ہو، ان سے دور۔ صفیہ کو معلوم تھا کہ ایلی میندے والے ہاتھوں سے چڑھتا ہے اور انگوٹھیوں سے گھن کھاتا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ہر کھانے کی چیز کو ہاتھ لگا دیتی اور اسے آواز دیتی، ایلی یہ لو مٹھائی، اور پھر مٹھائی کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کر اسے دیتی۔ ایلی اسے یوں پکڑتا ہے جیسے وہ مٹھائی نہیں بلکہ چوہا ہو، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر غصے سے کھولتا۔ بڑا بد دماغ ہو گیا ہے تو، صفیہ اسے ڈانٹتی۔ کیا ہے؟ مہندی رنگے ہاتھ کو، یہ دیکھ ایسے اچھے لگتے ہیں مہندی لگے ہاتھ، دیکھ تو۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ مل دیتی اور ایلی آؤ آؤ کرتا بھاگتا ہوا اس کی ناک میں مہندی کی بو بس جاتی، میٹھی میٹھی ننگے پنڈے کی بو، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا، گرد و پیش میں انجانی پچکاریاں چلتی، برہنہ صورتیں چاروں طرف یورش کرتی۔ آخ تھو، آخ تھو۔ صفیہ نے ایک دن ایلی کو ستانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ سو رہا تھا تو اس کے ایک ہاتھ پر مہندی مل کر اسے باندھ دیا۔ حاجرہ نے منتیں کی، نہ صفیہ اسے کچھ نہ کہے، نہ کرنا۔ صفیہ بولی، مہندی ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ خام خواہ کا پاکھنڈ مچا رکھا ہے اس لڑکے نے، دیکھوں کیا کرے گا، اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک دے گا کیا؟ یہ سن کر حاجرہ خاموش ہو گئی، وہ بیچاری خود مجبور تھی۔ جب اگلے روز ایلی جاگا، اپنی مہندی رنگا ہاتھ دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا، جسم کے بند بند سے میٹھی میٹھی بو آ رہی تھی، نگاہ میں ہر چیز سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ننگا ہو، جیسے اس کا جسم غلاظت سے لتھڑا ہو۔ باہر صحن میں سفید ململ کی باریک کرتی پہنے صفیہ کھڑی بال بناتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے ایلی کو کیا ہوا، اس کی نظر میں وہ سفید کرتی سرخ دکھائی دینے لگی، سرخ، خونی سرخ، جیسے وہ قمیض مہندی سے رنگی ہو۔ وہ بھاگا، لپکا اور آن کی آن میں صفیہ کی کرتی پر پل پڑا۔ اس کے ناخن سفید ململ میں دھنس گئے، قمیض کی دھجیاں صحن میں اڑنے لگیں۔ مجھے بڑا ہو لینے دے، مجھے 10ویں پاس کر لینے دے، پھر وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ نہ جانا بڑا ہو جانے کو اس ننگے پنڈے کی بو اور مہین قمیض سے کیا تعلق تھا، نہ جانے 10ویں پاس کر لینے کو اس سرخ رنگ سے کیا تعلق تھا، مگر وہ اپنی دھن میں سوچے سمجھے بغیر چلاتا رہا، چیختا رہا اور ململ کی دھجیوں کو بکھیرتا رہا۔ اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں گویا ابل کر باہر نکل آئی تھیں، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاں، وہ چلایا، بڑا ہو جاؤں پھر۔ اس کی حلق سے آواز سوکھ سی گئی تھی۔ صفیہ حیران کھڑی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ پھر ایلی بھاگ گیا، گھر سے باہر، دیوان خانے سے باہر، اسکول میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ جرم کا مرتکب ہو چکا ہو، جیسے وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے ننگا ہو گیا ہو۔ تم یہاں ہو؟ سارے دن کی تلاش کے بعد علی احمد نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ چلو چلو گھر چلو، اور وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر علی احمد نے اس کے کپڑے اتروا دیے، قمیض، پاجامہ، جوتے، اور اسے گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ گلی ویران پڑی تھی، لیکن ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے لوگ کھڑکیوں کے پیچھے سے چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ منڈیروں کے پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے۔ منڈیر پر بیٹھا ہوا شور مچا رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا۔ پھر دفعتاً گلی کے نانک چندی اینٹوں کے فرش پر پاؤں کی چاپ گونجی، کوئی آ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ ہتھوڑے کی ضربیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ایلی دیوار میں منہ دے کر کھڑا ہو گیا، چھپانے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مہندی کی بو کا ریلا آیا، تڑپ کر وہ نالی میں گر پڑا جیسے ناگ نے ڈس لیا ہو۔ بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
نہ جانے کتنا عرصہ ایلی نے اپنا بایاں ہاتھ بغل میں چھپائے رکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے روٹی کھاتا، ایک ہاتھ سے منہ دھوتا اور سارے کام اسی ایک ہاتھ سے کرتا۔ جب کبھی مجبوری کی وجہ سے وہ مہندی رنگا ہاتھ بغل سے نکالتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے ابا نے کپڑے اتروا کر اسے گلی میں نکال رکھا ہو، جہاں نالی میں منہ دے کر رو رہا ہو۔ انوکھا باپ۔ اس زمانے میں وہ روہتک میں رہتے تھے جہاں اس کے ابا ملازم تھے۔ روہتک ایک چھوٹا سا شہر تھا، گلیاں ویران تھیں، دکانوں میں رہتے تھے اور مضبوط باہوں والے پست کسائی کلہاڑیوں سے ان ٹکڑوں کو کاٹنے میں مصروف رہتے۔ موٹی موٹی عورتیں یوں کچر کچر باتیں کرتی جیسے چارہ کاٹنے کی مشین چل رہی ہو۔ پھر علی احمد سیر کے لیے دلی گئے تو ایلی کو بھی ساتھ لے گئے۔ دلی کو دیکھ کر ایلی دنگ رہ گیا۔ اتنا بڑا شہر دیکھنے کا اسے پہلے کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ بازاروں میں بھیڑ، دکانوں کی قطاریں، کھانچے والوں کا شور اور تانگوں اور گاڑیوں کا تسلسل دیکھ کر اس کے دل میں ایک نئی بیداریوں نے کروٹ لی۔ دلی میں ماموں حشمت علی کا گھر جہاں وہ ٹھہرے تھے بذات خود ایلی کے لیے چھمبے کی چیز تھی۔ وہاں کی ہر بات نرالی تھی، ہر طریقہ ہی انوکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی کے گھر رہنے کا ایلی کو اتفاق نہ ہوا تھا، اس لیے اپنے گھر کے علاوہ وہ کسی گھر کے ماحول سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ حشمت علی ابا ہونے کے باوجود ہمیشہ سر جھکا کر چلتے۔ دفتر سے واپسی پر علیحدہ کمرے میں ٹین کے سپاہی کا کھیل کی بجائے اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔ ایلی کے لیے ایک اچنبے کی بات تھی، اچھا باپ تھا، وہ باپ نہ ہوا ساتھی ہو گیا۔ ایلی سمجھتا تھا کہ باپ وہ ہوتا ہے جو بچوں کے لیے ہمیشہ دور رہے، جس کی تیوری چڑھی رہے، جس کے انداز میں ایک شان برتری ہو، بے نیازی ہو، جو 2 انگلیوں میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر بیٹے کو آواز دے، ایلی۔ حشمت علی کے چھوٹے بیٹے جمیل کو دیکھ کر ایلی کو اس کی جرت پر حیرانی ہوتی تھی۔ باپ سے تو ذرا بھی نہ ڈرتا تھا، بات بات پر ماں سے لپٹ جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ابا اس کے کپڑے اتروا کر اسے گلی میں نہیں نکالتے تھے۔ جمیل کتنا نڈر اور آزاد تھا۔ وہ دلی کے بازاروں میں اکیلا گھومتا پھرتا تھا، ہجوم کو چیرتا ہوا نکل جاتا۔ چلو ایلی، جمیل نے اسے کہا، چلو ہم تمہیں سوہن حلوہ کھلائیں۔ یہ دیکھو، اس نے مٹھی کھولی، یہ دیکھو اٹھنی۔ ایلی حیران رہ گیا، اٹھنی کا حلوہ؟ اٹھنی ایلی کے نزدیک بہت بڑی رقم تھی، لیکن جمیل کو اٹھنی کیسے مل گئی؟ آؤ، جمیل نے کہا، ہم تم کو دکھائیں، اٹھنی کا حلوہ لیں گے، پھر بھی یہ ہماری ہی رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹھنی کا حلوہ خریدو، اٹھنی پھر بھی ہاتھ سے نہ جائے؟ ضرور جمیل مذاق کر رہا ہے۔ ایلی چپ چاپ جمیل کے ساتھ ہو لیا۔ سنو، اٹھنی بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی دکان پر چلو جہاں بھیڑ لگی ہو۔ ہاں، بھیڑ میں سودا خوب رہتا ہے۔ جمیل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ایلی حیران ہو رہا تھا، ایسی باتیں تو اسے کبھی نہ سوجی تھیں۔ جمیل سے مل کر اسے کئی باتوں کا پتہ چلا، عجیب و غریب باتوں کا۔ مثلا یہ کہ اس کے بڑے بھائی صفدر کو تھیٹر کی ایک پارسی لڑکی سے عشق تھا۔ پارسی لڑکی؟ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ تھیٹر میں جا کر دیکھے کہ پارسی لڑکی کیسی ہوتی ہے اور اس سے عشق کیسے لگتا ہے، لیکن جلد ہی وہ ہمایوں کے مقبرے اور قطب صاحب کی لاٹ پر جا پہنچے اور وہ ان عالی شان عمارتوں میں کھو گیا۔ پھر روہتک میں واپس آنے کے بعد اسے پارسی لڑکی کا خیال آیا اور وہ چوری چوری خواہش کرنے لگا کہ کبھی وہ بھی پارسی لڑکی کو دیکھے۔ لیکن روہتک میں تو ہر طرف پوربی عورتیں تھیں جو پتھر کوٹنے میں لگی رہتی، یا موٹی عورتیں جو کچر کچر باتیں کرتی۔ اجمل کے بال۔ پھر روہتک میں اس کا پھوپھی زاد بھائی اجمل آ گیا۔ اجمل کا قد لمبا، رنگ نکھرا اور جسم بھرا ہوا تھا۔ اس کے بال کس قدر ملائم اور لمبے تھے، کپڑے بھی تو بہت خوبصورت پہنتا تھا۔
ایلی اجمل کو غور سے دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ اسے پارسی لڑکی بھی بھول گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اجمل کی طرح اونچا لمبا ہو جائے، اس کا جسم بھی اسی طرح نکھر جائے، اور بال، اجمل کے بال تو ایلی کی نظر میں بے حد خوبصورت تھے۔ وہ اجمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے غور سے دیکھتا اور اجمل کا سا بننے کی کوشش کرتا۔ اس کا جی چاہتا کہ اجمل اسے دوست سمجھے، جیسے دلی میں جمیل اسے دوست سمجھتا تھا، اور وہ دونوں رہتک کے بازاروں میں اکٹھے سون حلوہ خریدنے جائیں۔ لیکن اجمل نے کبھی ایلی کو اہمیت نہ دی تھی۔ اسکول میں وہ بڑے لڑکوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور بیچاری ایلی کو اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا۔ نہ جانے وہ بڑے لڑکوں سے مل کر کیا کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ جب ایلی ان کی باتیں سننے کے لیے قریب جاتا تو وہ باتیں کرنا بند کر دیتے یا سرگوشیاں کرنے لگتے۔ بڑی مشکل ہی بورڈنگ کے لڑکے اجمل کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ گھنٹوں بیٹھ کر گپیں ہانکا کرتے۔ گھر میں اجمل کا رویہ عجیب سا رہتا، جیسے گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور صفیہ تو اس کے نزدیک اس مکان میں رہتی ہی نہ تھی۔ چاہے وہ مہندی رنگے ہاتھ چلاتی یا اپنی میلی انگوٹھیاں گھماتی، اجمل کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ وہ بال بنا کر چپکے سے باہر نکل جاتا، پھر صفیہ غصے میں چلاتی، حاجرہ یہ کیا ہے؟ تمہیں برتن صاف کرنے بھی نہیں آتے؟ اور یہ دیکھو شلغم تو تم نے بالکل ہی جلا دیے ہیں۔ پھر وہ نیا جوڑا پہنتی، خوشبو لگاتی اور علی احمد کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ علی احمد کے آنے پر ٹین کا سپاہی میدان عمل میں نہ آتا، بلکہ اس کی جگہ کٹپتلیوں کا کھیل شروع ہو جاتا۔ ایک منتیں کرتی، دوسری منہ چڑھاتی، ایک سیٹیاں بجا کر مرما کرتی، دوسری ناک چڑھاتی، ایک ہنسی ہنسے جاتی، دوسری گھورتی، اور پھر جب دروازہ کھلتا تو شام کوٹ کا قلعہ یوں تمتراک سے قائم ہوتا جیسے وہ ناقابل تسخیر ہو۔ پھر صبح اٹھتے ہی علی احمد چلاتے، اجمل ادھر آؤ، یہ کیا واہیات عادت ہے؟ تم سارا دن بنے سنورے گزار دیتے ہو اور شام محفلوں میں بسر کرتے ہو، اور یہ تمہارے بال، یہ کتنے واہیات بال ہیں، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ہٹ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ پھر ایک رات کٹپتلیوں کا تماشا شدت اختیار کر گیا۔ شام کوٹ قلعے سے طبل جنگ بجنے لگا اور ٹین کے سپاہی نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے، اور بند کمرے پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ اگلی صبح جو ہی علی احمد بیدار ہوئے تو گھر پر ایک مصیبت ٹوٹی۔ یہاں کیوں رکھی ہے؟ وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ ایلی حیران تھا۔ اس بند کمرے کے سپاہی کو کیا ہوا کہ اپنی سرزمین چھوڑ کر گھر کے ویرانے میں گھومنا شروع کر دیا؟ لیکن جلد حیرت مصیبت میں بدل گئی جب علی احمد نے للکار کر کہا، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہر وقت کھیلتا ہے لنڈور، ادھر آ۔ اور آخرکار تان اجمل پر آ ٹوٹی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حجام بلوا کر اجمل اور ایلی دونوں کے بال کٹوا دیے گئے، اور علی احمد فاتحانہ کہکا لگا کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس رات ایلی رضائی میں منہ ڈھانپ کر روتا رہا، ابا ہائے اجمل کے بال کٹوا دیے، ہائے ابا اجمل کے بال۔ اس کے بعد علی احمد نے اجمل کے باہر جانے اور شامیں باہر بسرنے کے پر نکتہ چینی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک روز اجمل دیر سے گھر آیا تو انہوں نے اجمل کے منہ پر تھپڑ جما دیا، بڑا بنتا ہے تو۔ اور اجمل رونے لگا۔ اندر صفیہ مسکرا رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ کی انگوٹھیاں گھما رہی تھی اور رضائی میں منہ میں ڈال کر ایلی نہ جانے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میں بڑا ہو لوں، میں 10ویں پاس کر لوں۔ اگلے روز اجمل مدرسے سے واپس نہ آیا۔ شام کے وقت ایک آدمی ایک رکا لایا، لکھا تھا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے انتظار نہ کریں۔ اجمل کے جانے کے بعد ایلی اکیلا رہ گیا۔ اگر انہی دنوں ابا کا تبادلہ دوراہے نہ ہو جاتا تو ایلی کے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال وہ رہتک چھوڑ کر دوراہے چلے گئے۔ اس نئے شہر میں ان کے مکان کے سامنے ایک گندا نالا بہتا تھا جس کے ارد گرد بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایلی کے لیے یہ نالا ایک بہت بڑی نعمت تھی، جہاں کھیل کر وہ ابا کی بے حسی اور صفیہ کے غلیظ ہاتھوں کو بھول سکتا تھا۔ روہتک سے دوراہے کی طرف رواں دواں
ایلی کے اس سفر کو سننے کے لیے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ علی پور کا ایلی۔